فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات۔ حافظ جمشید اختر اس کے رائٹر ہیں، اور ریڈنگ کا یہ ہے پارٹ نمبر 16، اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں یہاں پر، جو کہ ہم نے لاسٹ نشست میں جس ٹاپک کا آغاز کیا تھا وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، وہ ہے صحاح ستہ و مشہور کتب حدیث کا تعارف۔ اس میں ہم نے اب تک کل پڑھ لیے تھے 6 کتابوں کے بارے میں، اور کتاب نمبر 7 جو نمبر 7 پر ہے وہ ہم اس نشست میں پڑھیں گے، اور صفحہ نمبر اس کتاب کا ہے 110 آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ 7 نمبر پہ لکھی ہے کتاب مشکوت المصابیح، الف لام میم صاد الف بے یہ ہے، مشکوت المصابیح کے مصابیح السنہ از امام حسین بن مسعود بن فرع بغوی، فیر الف حمزہ اور بیغین واو چھوٹی ہے، بریکٹ میں ہے متوفی 510 ہجری۔ لکھا ہے موصوف نے مصابیح السن کے نام سے احادیث کا مجموعہ مرتب کیا، اس کے ہر باب میں 2 فصلیں قائم کی تھیں۔ مقدمے میں صراحت کر دی کہ پہلی فصل میں امام بخاری و مسلم کی روایات درج کی ہیں جنہیں انہوں نے صحاح کا نام دیا ہے، اور دوسری فصل میں دیگر کتب حدیث، بریکٹ میں لکھا ہے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ، بریکٹ کلوز، تو ان کتب حدیث کی روایات شامل کی ہیں جنہیں وہ حسان ہے سین الف نون حسان کہتے ہیں۔ پھر خطیب تبریزی جو کہ ان کے حوالے سے بریکٹ میں ہے متوفی 741 ہجری، انہوں نے اسی بنیاد پر مشکوت المصابیح مرتب کی، ہر روایت کی وضاحت کے ساتھ ہر باب میں ایک تیسری فصل کا بھی اضافہ کیا۔ امام بغوی بے غین واو چھوٹیے، امام بغوی کی کتاب مصابیح السنہ میں روایات کی تعداد 4719 تھی، اور خطیب نے اس فصل کے ذریعے 1511 روایات کا اضافہ کیا ہے۔ اب کل روایات کی تعداد 6294 6294 ہے، 6294۔ خطیب نے ایک اور بڑا کام یہ کیا کہ جن محدثین کی روایات ہیں ان کے حالات، اب جو حالات کے بعد ورڈ ہے وہ ہے انورٹڈ کاما میں الاکمال فی اسماء الرجال، کتاب کا نام اس میں جمع کیے ہیں۔ اور اب آئیے 8ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے مصنف عبدالرزاق از عبدالرزاق، دوبارہ پڑھتے ہیں مصنف عبدالرزاق بن حمام صنعانی، سواد نون عین الف نون چھوٹی ہے، بریکٹ میں ہے 126 سے لے کے 211 ہجری۔ یہ حدیث کے موضوع پر مشہور کتاب ہے، اس میں مرفوع میم ر ف واو عین احادیث صحابہ کرام اور تابعین اعظام عین زوئے الف میم کے آثار جمع کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور محدث مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی تحقیق کے ساتھ کئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ 9 نمبر پہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ از ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم، بریکٹ میں لکھا ہے 159
سے لے کر 235 ہجری. لکھا ہے یہ حدیث کے موضوع پر مشہور کتاب ہے. موصوف کی اس کے علاوہ اور کئی کتب ہیں مگر یہ کتاب زیادہ مشہور ہے. حال ہی میں شیخ محمد عوامہ عین و الف میم ہے کی عمدہ تحقیق سے وہ جدہ سے شائع ہو چکی ہے. 10 نمبر پہ ہے سنن دارمی از ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن 181 سے لے کے 255 ہجری. یہ حدیث کے موضوع پر مشہور کتاب ہے. آپ علم حدیث میں ثقاہت سے قاف الف ہیتے ثقاہت صداقت اور اصابت رائے الف سواد سے ہے یہ اصابت رائے کی وجہ سے مشہور تھے. آپ کا مجموعہ احادیث المسند یا سنن الدار قطنی کے نام سے مشہور ہے جو کہ 1508 1508 ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں احادیث کی تعداد 3557 3557 ہے. یہ کئی جگہوں سے متعدد محققین کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہے. تعداد ہے 3557. اب آئیے 11 نمبر پہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے نام ہے صحیح ابن خزیمہ از محمد بن اسحاق ابو بکر بن خزیمہ بریکٹ میں ہے 223 سے لے کر 311 ہجری. لکھا ہے ابن خزیمہ نے کتاب الصحیح مرتب کی ہے جو حدیث کی نہایت بلند کتاب ہے مگر اس کا اکثر حصہ معدوم ہو چکا ہے. میم عین دال واو میم معدوم ہو چکا ہے. موجودہ حصہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب کی تحقیق کے ساتھ 3 جلدوں میں المکتب الاسلامی بیروت سے شائع ہوا ہے. 12 نمبر پہ نام ہے المعاجم للطبرانی از ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی بریکٹ میں ہے 273 سے لے کے 360 ہجری. موصوف نے 3 معاجم تالیف کی ہیں. ان کا نام المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر ہے جسے المعاجم الثلاثہ بھی کہا جاتا ہے. تینوں معاجم تحقیق کے ساتھ الگ الگ شائع ہو چکی ہیں. سامعین ہم کتاب کے صفحہ 111 پہ آ گئے ہیں اور نمبر 13 پڑھتے ہیں. لکھا ہے صحیح ابن حبان از محمد بن حبان بن احمد بریکٹ میں ہے 270 سے 354 ہجری. لکھا ہے کتاب التقاسیم والانواع موصوف کی مشہور کتاب ہے جو صحیح ابن حبان کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے اس کی ترتیب بالکل نئے انداز سے کی ہے. یہ کتاب نہ مسانید صحابہ و معاجم شیوخ کے طرز پر ہے اور نہ اس میں عام انداز میں ابواب کی تقسیم کی ہے. ابن حبان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ پہلے اقسام بیان کرتے ہیں پھر ان اقسام کی انواع کا ذکر کرتے ہیں. مثلا النوع السادس والاربعون الف لام نون واو عین ہے. النوع السادس والاربعون من القسم الثانی فن نواہی. اب آئیے نمبر 14 پہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے السنن دار قطنی از ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بریکٹ میں ہے 306 سے لے کر 385 ہجری. موصوف کی مشہور تصنیف سنن الدار قطنی ہے جس میں کہ آپ ایک حدیث کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. 15 نمبر پہ آ گئی کتاب پڑھنے کے لیے. ہم آگے مسند بازار از ابو بکر احمد بن عمرو بریکٹ میں ہے 210 سے 292 ہجری. لکھا ہے موصوف کی اس کتاب کو مسند کبیر بھی کہتے ہیں. اور اب آئیے ہم نے یہ 15 مکمل کر لی. اس کے بعد الفاظ حدیث کی مشہور معاجم. یہ بڑی بڑی ہیڈنگ ہے, میں ریپیٹ کرتی ہوں. الفاظ حدیث کی مشہور معاجم. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اس میں 5 کتابوں کے حوالے سے ہم تفصیلات جانیں گے. نمبر 1 پہ ہے الجامع الصغیر من حدیث البشیر والنذیر از امام عبد الرحمن السیوطی رحم اللہ بریکٹ میں ہے 849 سے 911 ہجری.
یہ کتاب معاجم میم عین الف جیم میم معاجم حدیث میں سب سے جامع کتاب ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اسے حروف تہجی پر مرتب کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو 30 کتابوں سے اخذ کیا ہے اور اس میں 10,000 احادیث موجود ہیں۔ انہوں نے ہر حدیث کے ذریعے اور اس کے ناقل نون الف قاف لام ناقل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی 2 جلدوں میں کئی بار شائع ہو چکی ہے اور بہت سے علماء نے اس کی شروحات بھی تحریر کی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے ذخائر المواریث فی الدلالت علی مواضع الحدیث از شیخ عبدالغنی نابلسی، اور بریکٹ میں لکھا ہے 1050 سے لے کے 1143 ہجری۔ موصوف نے اس کتاب میں درج ذیل 7 کتابوں میں موجود احادیث کی اطراف کو جمع کیا ہے۔ موطا امام مالک، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن الترمذی، سنن النسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داود۔ انہوں نے اس کتاب کو صحابہ کرام کی مسانید کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور ہر صحابی کے نام کے بعد اس 7 کتابوں میں موجود ان احادیث کی اطراف ذکر کی ہیں جو اس صحابی سے منقول ہیں، اور سب سے پہلے حدیث کا پہلا حصہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی تخریج کرنے والے کا نام اور پھر اس کے حوالے کے لیے کتاب اور باب کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی 4 جلدوں میں کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں 12,302 اطراف ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم یہاں پہ پڑھنے آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ 112 پہ۔ نام ہے مفتاح کنوز السنت از ڈاکٹر A.J. ونسنگ۔ دیکھیے میں ہجے کر دیتی ہوں، واو نون سین نون کاف، اور جبکہ یہاں پہ انگلش میں بھی ان کا نام لکھا ہے، میں اسپیلنگ آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر A.J. VENSENK۔ یہ انگلش میں تھی کتاب۔ پھر پروفیسر محمد فواد عبدالباقی نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب احادیث نبویہ تلاش کرنے کے لیے ایک تفصیلی معجم ہے، میم عین جیم میم ہے، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک، سنن الترمذی، سنن النسائی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن الدارمی، مسند زید بن علی اور مسند ابی داود الطیالسی اور مسند احمد طبقات ابن سعد اور سیرت ابن حشام اور مغازی الواقدی میں موجود احادیث کی طرف اطراف کا ذکر کیا ہے۔ اس معجم کو موضوعات پر مرتب کیا گیا ہے اور موضوعات کو حروف تہجی کی ترتیب پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کسی موضوع سے متعلق حدیث یا اس کے بعض حصے کو نقل کرتے ہیں اور اس کے ناقل محدث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب بڑے ایڈیشن میں 1 جلد میں مطبوع ہوئی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے المعجم المفہرس الفاظ الحدیث النبوی۔ ہجے کر دیتی ہوں، الف لام میم عین جیم میم، الف لام میم فے ہیرے سین اور لام الف لام فے الف زوئے الحدیث النبوی۔ اس کتاب کو مستشرقین کی ایک جماعت نے ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں صحاح ستہ، موطا امام مالک، مسند احمد اور سنن دارمی کی احادیث کے تمام الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیا ہے اور ہر لفظ کے تحت اس سے متعلقہ احادیث بیان کی ہیں، نیز ناقلین کی طرف اشارہ کیا ہے۔ الفاظ حدیث کی یہ معجم تمام معاجم میں سب سے زیادہ جامع اور آسان ہے، کیونکہ اس میں باحث ایک لفظ کے ذریعے پوری حدیث کو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی 7 جلدوں میں مطبوع ہے۔ اور آئیے 5ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں کنز الاعمال فی سنن الاقوال والافعال، شیخ علاء الدین المتقی الہندی۔
متوفی 975 ہجری۔ اس کتاب میں الجامع الصغیر، الجامع الکبیر میں وارد شدہ قولی اور فعلی احادیث کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اضافے بھی کیے ہیں اور اسے فقہی ابواب کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہندوستان سے شائع ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ 5 کتابوں کے ذکر کے بعد اگلی ہیڈنگ آئی ہے کہ اہل تشیع کی کتب احادیث، اور یہاں پر جو 4 کتابوں کا ذکر ہے اس میں ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں کتب حدیث کی مناسبت سے صحاح اربعہ کی اصطلاح مشہور ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1 الصحیح الکافی از ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، بریکٹ میں ہے 864 سے 941 عیسوی۔ لکھا ہے کلین بغداد کے محلے کا نام ہے، موصوف چونکہ وہاں کے رہائشی تھے اس لیے کلینی مشہور ہیں۔ یہ کتاب صحاح اربعہ میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی 8 جلدیں ہیں جن کو موصوف نے 30 سال کی محنت سے مرتب کیا۔ بعض کے بقول اس میں احادیث کی تعداد 16990 16199 1577 ہے۔ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول الاصول، حصہ دوم الفروع اور حصہ سوم الروضہ کے نام سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ از ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویا قمی، بابویا القمی 920 سے 991 عیسوی۔ آپ نے قم میں پرورش پائی جو رے کے قریب ہے، اس لیے قمی مشہور ہیں۔ یہ کتاب 2 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں فقہی استدلال کے اصولوں پر احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں 5963 احادیث ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے تہذیب احکام از ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، بریکٹ میں ہے 992 سے 1065 عیسوی۔ آپ طوس میں پیدا ہوئے۔ یہ کتاب 2 ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس میں موجود احادیث 13,500 کے قریب ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے الاستبصار فی مختلف من الاخبار از ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، اور یہ 4 مکمل ہوئی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے بڑی بڑی کہ بر صغیر کے مشہور محدثین، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ان کی کل تعداد ہے 15۔ نمبر 1 پہ ہے شیخ احمد سرہندی، بریکٹ میں ہے 1624/1034، اچھا نہیں سوری، ہم یوں پڑھتے ہیں کہ یوں ہے کہ 1624 عیسوی /1034 ہجری، اور اس کے بعد لکھا ہے میم، یعنی خیر متوفی۔ اور اس میں آگے ہے کہ سر ہند میں پیدا ہوئے، ان کی تدریسی خدمات قابل تعریف ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحم اللہ، متوفی 1052 ہجری /1642 عیسوی۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تدریسی خدمات کے علاوہ مشکوت کی فارسی شرح اشعت اللمعات لام میم عین الف تے فی شرح المشکوت، اور عربی میں لمعات لتنقیح فی شرح مشکوت المصابیح، یہ قابل ذکر ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ، جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 1176 ہجری اور 1762 عیسوی کی۔ انہوں نے لکھا ہے ان کی موتا امام مالک کی فارسی شرح المصطفیٰ اور عربی شرح المسوی یا مسوی الف لام میم سین واو چھوٹی یہ، اور حجت اللہ البالغہ قابل ذکر ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ، بریکٹ میں ہے متوفی 1239 ہجری /1824 عیسوی۔ ان کی بستان المحدثین اور علم اصول حدیث کا رسالہ
اجالا نافعہ، یہ انورٹڈ کاما میں عین جیم الف لام ہے، نون الف فے عین ہے، قابل ذکر ہے۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے نواب سید صدیق حسن خان، متوفی 1307 ہجری /1890 عیسوی۔ آپ کی اردو، عربی اور فارسی کل 222 کتابیں ہیں، جن میں زیادہ مشہور عون الباری شرح تجرید بخاری، مسک الختام یا مسک میم سین کاف ہے، الختام شرح بلوغ المرام بریکٹ میں لکھا ہے فارسی، اور پھر ہے الروضۃ الندیہ شرح در رل بہی وغیرہ۔ ہجے کر دیتے ہیں، شرح کے بعد دال رے الف لام بے ہے، یہ ہے۔ پھر 6 نمبر پہ نام ہے سید نذیر حسین دہلوی رحم اللہ، متوفی 1320 ہجری اور /1902 عیسوی۔ آپ کی معیار الحق اور فتاوی ہوگا شاید، کھڑا زبر لگانا رہ گیا، فتاوی نظیریہ زیادہ مشہور ہیں، فتاوی نظیریہ زیادہ مشہور ہیں۔ پھر ہے 7 نمبر پہ مولانا شمس الحق ڈیانوی، ڈال یہ الف نون واو چھوٹی ہے، بریکٹ میں متوفی 1329 ہجری /1911 عیسوی۔ لکھا ہے موصوف کی عون المعبود شرح سنن ابی داود، جو 4 جلدوں میں مشہور ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے نام مولانا وحید الزماں، متوفی 1338 ہجری /1920 عیسوی۔ موصوف نے سیاہ ستہ کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ نمبر 9 مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ، 1346 ہجری اور /1927 عیسوی۔ موصوف کی سنن ابی داود کی شرح بزل المجہود فی سنن ابی داود زیادہ مشہور ہے۔ 10ویں نمبر پہ نام ہے انور شاہ کشمیری، بریکٹ میں ہے متوفی 1353 ہجری /1934 عیسوی۔ آپ کی العارف الشذی الف لام عین ریفے الف لام شین زے چھوٹی ہے، شرح ترمذی مشہور ہے۔ 11ویں نمبر پہ ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحم اللہ، متوفی 1353 ہجری /1935 عیسوی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں 1353 ہجری اور 1935 ہجری عیسوی اس کی تحفۃ الحوزی، دوبارہ پڑھتے ہیں تحفۃ الحوزی الف لام الف ہے واو زال چھوٹی ہے، شرح جامع ترمذی مشہور ہے۔ ہم 12ویں نمبر کو پڑھتے ہوئے پیج 114 پر آ گئے۔ 12ویں نمبر پہ نام ہے مولانا شبیر احمد عثمانی، متوفی 1369 ہجری /1949 عیسوی۔ ان کی فتح الملہم شرح صحیح مسلم مشہور ہے۔ 13 نمبر پہ حافظ محمد گوندلوی رحم اللہ، متوفی 1405 ہجری /1985 عیسوی کی تقاریر صحیح بخاری شرح مشکوت دوام حدیث مشہور ہیں۔ 14 نمبر پہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحم اللہ، متوفی 1408 ہجری /1987 عیسوی۔ ان کی التعلیقات الف لام تے عین لام یہ قاف الف تے التعلیقات السفیلہ الف لام سین تے تشدید ہے اور لام فے یہ ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں التعلیقات السلفیہ شرح سنن نسائی، فیض الودود تعلیق علی سنن ابی داود مشہور ہیں۔ اس کو دوبارہ مجھے لگتا ہے پڑھ لیتے ہیں تاکہ پرفیکٹ ہو جائے ریڈنگ۔ کہ لکھا عطا اللہ حنیف بھوجیانی، ان کی التعلیقات السلفیہ شرح سنن نسائی، فیض الودود تعلیق علی سنن ابی داود مشہور ہیں۔ نمبر 15 اور آخری نمبر مولانا محمد علی جانباز کی سنن ابن ماجہ کی عربی شرح انجاز الحاجہ مشہور ہے۔ اور اب ہم آ گئے علماء کے القاب کا اجمالی تعارف پڑھنے کے لیے، یہ مین ہیڈنگ ہے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ان کی تعداد کل 33 ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے ابن تیمیہ، لکھا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ کے دادا جان حج کرنے کے لیے گئے، جب وہ تیمہ
تے یہ میم الف حمزہ تیما کے مقام پر پہنچے تو ایک خوبصورت چہرے والی بچی کو دیکھا، اور جب وہ واپس پہنچے تو ان کی بیوی نے ایک بچہ جنم دیا جو اسی لڑکی کی سے مشابہت رکھتا تھا، تو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ یا تیمیا یعنی تشبیہ دی، تو اسی وجہ سے ان کا نام تیمیا پڑ گیا۔ دوسرے نمبر پہ ابن قیم، قافیہ میم، قیم یا قیم، یہ اس مدرسے کی طرف نسبت ہے جسے محی الدین ابو المحاسن یوسف بن عبد الرحمن بن علی بن الجوزی المتوفی 656 ہجری نے بنایا تھا۔ سبب یہ ہے کہ ان کے والد اس مدرسے کے قیم، قافیہ میم بریکٹ میں لکھا ہے مدیر / متولی تھے۔ لکھا ہے ملحوظہ، عموماً بعض لوگ جب ابن القیم کا نام لیتے ہیں تو ابن القیم الجوزیہ کہہ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ درست یوں بنے گا کہ ابن قیم الجوزیہ، کیونکہ قیم کو عرف حاضر میں مدیر کہا جاتا ہے، تو ابن المدیر المدرسہ کہنا ہرگز درست نہیں، بلکہ ابن مدیر المدرسہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں تیسرے نمبر پہ، نام ہے ابن رجب الحنبلی۔ لکھا ہے الامام الحافظ زین العابدین عبد الرحمن بن احمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن ابی البرکات مسعود السلامی البغدادی ثم دمشقی الحنبلی، مشہور ابن رجب، اور بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں بھی لکھا ہے ابن رجب۔ لکھا ہے کہ ان کے دادا عبد الرحمن کا لقب تھا، کہ ابن رجب ان کے دادا عبد الرحمن کا لقب تھا۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے ابن کثیر، سے ہے۔ لکھا ہے اسماعیل بن عمر بن کثیر بن زواد واو عین حمزہ زو بن کثیر بن درع دال رے عین در القرشی بنی حسلت ہے سواد لام تے حسلت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ابن کثیر، یہ انورٹڈ کاما میں ابن کثیر اپنے دادا کثیر بن زو کی طرف منسوب ہیں۔ پانچویں نمبر پہ نام ہے ابن راہویہ، جو اس میں ہے یہ دو چشمی ہے ابن راہویہ۔ لکھا ہے ابو یعقوب اسحاق بن ابی الحسن التمیمی، محدث بھی تھے اور فقی بھی، اور ابن راہویہ ان کے والد کا لقب تھا۔ یہ لقب اس وجہ سے پڑا کیونکہ وہ مکے کے راستے میں پیدا ہوئے، اور راستے کو فارسی میں راہ کہتے ہیں، اور ویا واو یہ ہے بمانی وجد، واو جیم دال ہے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 6 پہ، ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 115 پہ آگے۔ نمبر 6 پہ لکھا ہے ابن الما جسون، یا ما جشون ہے شاید، چلے آگے پڑھتے، شین لگ رہا ہے کیونکہ شوشے ہیں، تو اس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ما جشون سرخ و سفید رنگ والے کو کہتے ہیں، چہرے کی سرخی کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا۔ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ان کا لقب ماجشون کیسے پڑ گیا، تو فرمانے لگے کہ ایک فارسی کلمے کی بنا پر، کیونکہ یہ جب بھی کسی آدمی کو ملتے تو کہتے شونی شونی، شین و نون چھوٹی ہے، شونی شونی، تو ان کا لقب ماجشون پڑ گیا۔ ابراہیم الحربی کہتے ہیں کہ ماجشون فارسی کا لفظ ہے، اور ان کے لقب اس وجہ سے پڑا، ان کا ہونا چاہیے، یہاں پہ لکھا نہیں، صرف لکھا ہے ان کا لقب اس وجہ سے پڑا کہ ان کے رخسار سرخ تھے۔ 7ویں نمبر پہ نام ہے الاوزاعی، عین چھوٹی سے ای، الاوزاعی، لکھا ہے یہ اوزا الف واو زے الف عین کی طرف نسبت ہے، اور اوزا قبیلہ ذل کلا زال چھوٹی الف لام کاف لام الف عین کا ایک یمنی خاندان، اور ایک قول یہ ہے کہ اوزا دمشق کی ایک بستی سے ملک شام میں، یہاں پر بستی ہے، اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لکھا ہے یہ اوزا کی طرف نسبت ہے، اور اوزا قبیلہ ذل کلا کا ایک یمنی خاندان، اور ایک قول یہ ہے کہ اوزا دمشق کی ایک بستی ہے جو کہ ملک شام میں ہے۔ آئیے 8ویں نمبر پہ پڑھتے الآجری، الف مد آ جیم رے چھوٹی ہے، لکھا ہے بغداد کی ایک بستی کی طرف نسبت ہے جس کا نام آجر ہے۔ 9ویں نمبر پہ الپ ارسلان، لکھا ہے ابو شجاع ملقب بعزد الدولہ، عین زواد دال الف لام دال واو لام ہے،
اسد الدولہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بہادر شیر، الپ الف لام پہ بمانی شجاع اور ارسلان بمانی شیر۔ نمبر 10 پہ نام ہے ابن خلصکان، خے لام لام پہ تشدید ہے اور زیر بھی ہے، خلصکان لکھا ہے خلص خان، دو فعلوں خلی یعنی بریکٹ میں لکھا ہے امراض امرا زخلی یا امراض خلی بمانی ترک، اور کان کاف الف نون کان بریکٹ میں لکھا ہے ناقصہ نون الف قاف صاد ہے سے مرکب ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کانا والذی کذا کانا جدی کذا کذا، تو ان کو کہا گیا کہ خل کانا بریکٹ میں لکھا ہے کان ولدی اور پھر بس کوما پھر لکھا ہے کان جدی، کہنا چھوڑ دو، تو یہ ان کے نام کے ساتھ نتھی ہو گیا۔ اب 11 نمبر پہ لکھا ہے الطبری، ابو جعفر محمد بن جریری الطبری صاحب التفسیر المعروف تفسیر ابن جریر، یہ طبرستان کی طرف نسبت ہے، لکھا ہے یہ طبرستان کی طرف نسبت ہے۔ 12ویں نمبر پہ ہے الطحاوی، تو ہے الطحاوی احمد بن محمد بن سلامت بن عبد الملک یا عبد الملک الازدی الطحاوی، اور کوما کے بعد لکھا ہے بستی تہا تواد تو ہے الف تو ہے الف کی طرف نسبت ہے جو کہ مصر میں ہے۔ 13 نمبر پہ نام ہے الشوکانی، لکھا ہے محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ الشوکانی، شوکان کی طرف نسبت ہے جو کہ سجامیہ سین جیم الف میم یہ ہے، سجامیہ کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے، اور یہ صنعا سواد نون عین الف حمزہ صنعا سے ایک دن کی مسافت پر ہے۔ 14 نمبر پہ ہے الصنعانی، محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد بن علی الکہلانی الصنعانی، یمن کی ایک بستی صنعا سواد نون عین الف حمزہ کی طرف نسبت ہے۔ نمبر 15 القالبسی، الف لام قاف الف لام بے سین چھوٹی ہے، لکھا ہے ابو الحسن علی بن محمد بن خلف المعافری صاحب الملخص للموتا، اور بریکٹ میں لکھا ہے اس کے بعد قالبس قاف الف لام بے سین، لکھا ہے طرابلس اور صفاقس سین فے الف قاف سین، تو طرابلس اور صفاقس کے درمیان ایک بستی ہے، انہیں قالبسی اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے چچا ان کی پگڑی یہ پگڑی لفظ لکھا ہے پیگا فڑے چھوٹی ہے، ان کے چچا ان کی پگڑی اہل قالبس کی طرح سخت باندھتے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قالبس شہر کی طرف نسبت ہے جو کہ افریقہ میں ہے۔ 16 نمبر پہ نام ہے الفرا البغوی، الف لام فیر الف حمزہ الفرا البغوی، ابو محمد الحسین بن مسعود الفرا البغوی، خراسان میں مرو اور ہرات دو چشمی ہے رے الف گولتا، ہرات کے درمیان ایک شہر بغشور ہے، یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ نمبر 17 ہے البیہقی، الف لام بے یہ ہے قاف چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی بہیقی پڑھے، لیکن بے کے بعد مجھے یہ کے نقطے نظر آ رہے ہیں اور ہے بعد میں ہے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بیہق کی طرف نسبت ہے جو کہ نیسا پور نون یہ سین الف نیسا پور کی نواحی بستی ہے۔ 18ویں نمبر پہ ہے الجوینی، لکھا ہے جوین، الجوینی ہوگا پھر اس کا مطلب کیونکہ جوین پہ پیش ہے، الجوینی جوین کی طرف نسبت ہے، یہ نیسا پور ہی بہت بڑی نواحی بستی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، نمبر پیج کے 116 پہ آگے 19 نمبر پہ ہے الدارقطنی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے دارالقطن بغداد کا ایک محلہ ہے، یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ نمبر 20 الزمخشری، لکھا ہے صاحب الکشاف، زمخشر کی طرف نسبت، یہ خوارزم کی بہت بڑی بستی ہے۔ 21 ہے سہنون، سین ہے نون واو نون، ابو سعید عبدالسلام السہنون، اور اس کے بارے میں لکھا ہے سہنون کا ورڈ انورٹڈ کاما میں کہ سہنون دیار مغرب کا ایک فتین پرندہ ہے، اور انہیں بھی ذہانت و فطانت کی بنا پر یہ لقب دیا گیا ہے۔ نمبر 22 لکھا ہے سیبویا، سین یہ بے واو واو پہ پیش ہے اور یہ ہے
اور تفصیل ہے کہ بصری نحویوں کے امام ہیں، اور ان کا یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ ان کے رخسار سیب کی طرح تھے اور انتہائی خوبصورت تھے، اور سیبویا کا معنی سیب کی خوشبو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں سیب کی خوشبو سونگھنے کا شوق تھا۔ یہ لفظ سیب اور ویا کا مرکب ہے۔ لکھا ہے تفاح، تے فے الف ہے، تفاح کو فارسی میں سیب اور رائحت کو ویا واو یہ ہے کہتے ہیں۔ نمبر 23 پہ ہے الشاطبی، شین الف توئے بے چھوٹی ہے۔ لکھا ہے شاطبہ اندلس کا ایک شہر ہے، یہ اس کی طرف نسبت ہے۔ 24 نمبر پہ ہے الشیبی، الف لام شین عین بے چھوٹی ہے۔ تفصیلات ہیں کہ ابو عمرو عامر بن شراحبیل، شین رے الف ہے بے یہ لام، شراحبیل الشیبی، شعب شین پہ فتح ہے، زبر ہے، شعب کی طرف نسبت ہے۔ یہ ہمدان کا ایک خاندان ہے، اور امام جوہری نے کہا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کی طرف نسبت ہے جو کہ یمن میں ہے۔ نمبر 25 التبرانی، لکھا ہے تبریتا توئے بیرے یہ تے کی طرف نسبت ہے۔ یاد رہے کہ تبرستان کی طرف نسبت کے لیے لفظ تبری بولا جاتا ہے۔ 26 نمبر پہ ہے الاکبری، اور اس کے بارے میں لکھا ہے عین کاف بیرے، کاف پہ عین پہ پیش ہے، تو لکھا ہے الاکبری، اکبرا کی طرف نسبت ہے، اور یہ دریائے دجلہ پر بغداد سے 10 فرسخ کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ 27 پہ نمبر پہ الفارابی، لکھا ہے فاراب کی طرف نسبت ہے جو کہ ترک میں ہے۔ 28 پہ ہے المتین، توئے سے ہے یہ، اور اس میں لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ الحضرمی الکوفی ایک دفعہ گارے میں گر گئے، لہٰذا متین معروف ہو گئے۔ 29 نمبر پہ ہے فرابری، فے رے بے رے چھوٹی ہے، فے کے نیچے زیر ہے، رے پہ فتح ہے، اور بے کے نیچے بھی زیر ہے، تو فرابری لکھا ہے فرابر کی طرف منسوب ہے، جو کہ جیہون جیم یہ ہے واو نون کی طرف ایک شہر ہے۔ نیکسٹ 30 نمبر پہ الفیر وز آبادی، لکھا ہے فیروز آباد فارس کا ایک شہر ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ 31 نمبر پہ ہے القدوری، لکھا ہے قدور کا لفظ قدر کی جمع ہے، اور ہنڈیا بنانا اور بیچنا اس نسبت کی وجہ ہے۔ 32 نمبر پہ ہے قسطلانی، لکھا ہے قسطیلیہ کی طرف نسبت ہے جو کہ اندلس کا شہر ہے۔ 33 لاسٹ کہ الکسائی، لکھا ہے قرا السبع، قاف رے الف حمزہ الف لام سین بے عین ہے، میں سے ایک ہیں۔ یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ وہ کوفہ گئے اور حمزہ بن حبیب کے پاس آئے، اس حال میں کہ امام کسائی نے چادر اوڑھ رکھی تھی، تو حمزہ نے کہا کہ کون پڑھے گا، تو کہا گیا کہ صاحب القصا، اور ایک قول کے مطابق انہوں نے قصا یعنی خاص چادر میں احرام باندھا تو قصائی مشہور ہو گئے۔ سامعین، یہاں پر اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پیج 116 پر، اور اگلی نشست میں پیج 117 پہ ہم تیسرا پرچہ پڑھنے جائیں گے جو کہ مطالعہ مذاہب عالم ہے۔ چلیے اگلی نشست میں ملتے ہیں، اور یہاں پہ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔